السلام انوار الاصفیاء، بزرگان دین کی حیات و تعلیمات کی روشن کرنیں۔ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی رحمت اللہ علیہ 18ویں صدی میں پیدا ہوئے۔ خاندان کی روایت کے مطابق 4 سال 4 ماہ کی عمر میں قرآن شریف ختم کیا، پھر گلستان سے تعلیم کی ابتدا ہوئی۔ آپ کم عمری میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ آپ کی پرورش نارنول کے حاکم راجو خان کے گھرانے میں ہوئی۔ اس بنا پر 13 سال کی عمر میں آپ نے تیر اندازی، شمشیر زنی اور فنون سپاہ گیری حاصل کر لیے۔ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی رحمت اللہ علیہ اس خوشحالی کے ماحول کے باوجود ان کا دل دنیا سے ہٹ کر تصوف کی طرف مائل ہو گیا۔ اس زمانے میں دولت پور کے ایک وزیر کا انتقال ہو گیا اور وہاں کے حاکم نے اپنے ایک دوست کے مشورے سے آپ کو وزارت کا منصب پیش کرنے کے لیے بھیجا، لیکن آپ اسی رات گھر چھوڑ کر شہر سے نکل کھڑے ہوئے۔ کہتے ہیں 4 برس تک جنگل بیابان میں عبادت و ریاضت میں گزارے اور پھر شیخ محمد قدس رحمت اللہ علیہ کے مرید ہو گئے۔ کھانے کا وقت آیا تو شیخ صاحب نے آپ کو بھی دسترخوان پر بٹھایا۔ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی رحمت اللہ علیہ نے عرض کی، میں نے تو ایک مدت سے ایسا کھانا ترک کر رکھا ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ دعوت قبول کی جائے، اس لیے ایک لقمہ کھا لیتا ہوں۔ پھر شیخ صاحب کے سر پر 4 لقمے اور لیے۔ اس کے بعد وہ جتنے عرصے وہاں رہے روزانہ 5 لقمے کھاتے۔ ایک مرتبہ جہانگیر بادشاہ نے حکم دیا کہ قرآن شریف کا فارسی ترجمہ کیا جائے، جو تحت اللفظ میں ہو اور جس قدر حروف قرآن مجید میں ہیں ترجمے میں بھی اتنے ہی ہوں۔ تمام اہل علم اس کام پر گئے اور بمشکل تمام 2.5 سپارے کا ترجمہ پیش کر کے عرض کیا کہ یہ کام ہمارے بس سے باہر ہے، شاید شاہ نعمت اللہ کر سکیں۔ بادشاہ نے اپنے ایک اہلکار کے ذریعے شاہ صاحب کو یہ پیغام بھجوایا۔ شاہ صاحب نے فرمایا، ترجمہ میں کر دوں گا، حرف بہ حرف، عبارت آسان اور محاورہ ترجمہ ہوگا، لیکن قرآن میں جہاں جہاں روایتیں قصہ طلب ہیں یعنی ان کی تشریح درکار ہے، وہاں کیا کروں؟ بادشاہ نے کہلایا، تشریح کی ضرورت نہیں، لیکن ترجمے کے حرف قرآن سے زیادہ نہ ہو۔ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی رحمت اللہ علیہ نے 2 ماہ کے عرصے میں ترجمہ کر کے دے دیا اور اس کا نام ترجمہ جہانگیری رکھا۔ اس لاجواب ترجمے کو دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا، آپ کو بلوا بھیجا، مگر آپ تو بادشاہوں اور امراء کی صحبت سے کتراتے تھے، لہٰذا آپ نے معذرت کر لی۔ اس پر بادشاہ نے کہا، اچھا تو کل ہم خود آن ملنے جائیں گے۔ اگلے دن بادشاہ کو معلوم ہوا کہ وہ رات کو ہی کہیں چلے گئے اور ان کا ٹھکانہ بھی کسی کو معلوم نہیں۔ السلام